دے دل سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی. آج کی صبح ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. نئے عہد نامہ میں سے مقدس پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا چوتھا باب اس کی 12ویں آیت سے 19ویں آیت تک. مقدس پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا چوتھا باب اس کی 12ویں آیت سے. بیٹی شکائنہ اگر اس کو پڑھتی ہے تو یہ ورد ہمارے لیے آج کی صبح عبادت کے دوران اس ورد کو ہمارے لیے تلاوت کریں. خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے. مقدس پطرس کا لکھا گیا پہلا عام خط اس کا چوتھا باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک. خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: آئے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو. اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے. تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے. اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گنہگار کا کیا ٹھکانہ. بس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں. خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت. آمین. مسیح میں میرے عزیزوں، چند روز پہلے ملک پاکستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو واقعی دکھ دینے والا اور دل خراش ایسا واقعہ تھا جس سے ہم سب افسردہ اور غمگین تھے، کیونکہ حکومت کی جانب سے اس طرح کے اقدامات نہ کیے گئے اور یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس میں مسیحی گھروں کو جلایا گیا، جس میں گرجا گھروں کو مسمار کیا گیا، بائبل مقدس کی توہین کی گئی اور خدا کے نام کو تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ ساری باتیں جب ہم دیکھتے ہیں دکھ پہنچتا ہے، اور خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں جب ہم ایسی باتوں کو جو ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، تو ہمیں ڈھارس ملتی ہے، ہمارے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ان باتوں کا ہونا ضرور. مسیح میں میرے عزیزوں، پہلی بات کہ ہر مسیحی، ہر کرسچن جب مسیح کے نام سے ستایا جاتا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے
اس بارے میں خود فرمایا اور کہا کہ یاد رکھو نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور کہا کہ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو وہ تمہیں بھی ستائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی ستایا گیا تھا اور انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے مجھے ستایا، وہ تمہیں بھی ستائیں گے، اور آپ مالک سے بڑے نہیں۔ مالک ہمارا خداوند ہے اور ہمارے خداوند کو بھی ستایا گیا تھا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیحوں پر دکھ آنا، مسیحوں کو اس طرح ان کا عزتوں کو پامال کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا ہے اور کہا کہ جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے بہت سارے ارشاد، خداوند یسوع مسیح کی بہت ساری باتیں جب ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون بھی ملتا ہے، اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور قید خانوں میں ڈالیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، دوسری بات یہ ہے کہ مسیحی جو ایک شخص ہے اور ایک کرسچن کا جو انداز زندگی ہے وہ در حقیقت ہی دکھوں کا سبب ہے، کیونکہ ہم جب مسیحی تعلیم کو اپنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو دنیا دکھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اب یہ کلام کی بات ہے کہ جتنے بھی خداوند یسوع مسیح میں دیندار بن کر، خداوند یسوع مسیح کے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا کیا کرتی ہے کہ دنیا جب کبھی آپ دنیا کے اندر جو دنیا کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دنیا اس کے نیچے ہو کر ہم رہیں گے تو دنیا کے نیچے ہو کر رہیں گے تو دنیا اس کو روندتی چلی جاتی ہے۔ اگر دنیا سے بالا تر ہو کر رہیں گے تو دنیا اسے ایذا رسانی کا شکار بنائے گی۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ اگر ہم دنیا کے نیچے لگ جائیں، دنیا دار بن جائیں تو دنیا ہمیں اس حوالے سے بھی روند کر چلی جائے گی۔ اگر ہم اپنے طریقے سے اور خدا کے ہو کر جو آسمان پر ہے بالا تر ہو کر زندگی گزاریں گے تو دنیا ایذا رسانی کا شکار ہمیں بنائے گی۔ مسیح میں میرے عزیزو، بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو ایسی آزمائشیں ہیں یہ ایسے ہے جیسے ہم آگ میں تپائے جاتے ہیں، جیسے سونا آگ میں تپایا جاتا ہے اور وہ کندن بن جاتا ہے۔ مسیح کو جب دکھ آتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ہم تپائے گئے ہیں تاکہ ہم کندن بن سکیں، ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، مصیبت آنا مسیحوں کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ مصیبت آنا مسیحوں کے لیے یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ انہوں نے مجھے ستایا ہے، وہ تمہیں بھی ستائیں گے، اور خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد بھی اور آج کے دن تک مسیحوں کو ستایا جا رہا ہے، ستایا گیا تھا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں جو واقعہ پیش آیا ہے، ہم اس کے لیے دکھی ضرور ہیں، ہم اس کے لیے اپنے دلوں میں غم اور رنج ضرور کر رہے ہیں، لیکن یہ باتیں ہونی ہیں۔ دوسری بات کہ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب اخیر زمانہ آئے گا تو ایسی باتیں ہونا ضرور ہے۔ اخیر زمانہ میں قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی قریب ہے اور ان باتوں کا ہونا ضرور ہے۔ خدا کا کلام پورا ہونا ضرور ہے، اس لیے یہ خدا کا کلام ہے جو پورا ہو رہا ہے۔
آج کا حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ مقدس پطرس نے کلیسیاؤں کو خط لکھا، اور کن کلیسیاؤں کو خط لکھا؟ جو رومی سلطنت کے اندر واقع کلیسیائیں تھیں، ان کو خط لکھا۔ اور پطرس کا پہلا عام خط مقدس پطرس نے اس لیے لکھا تھا کیونکہ اس وقت روم کے اندر جو شہنشاہ تھا اس کا نام نیرو تھا، اور وہ نیرو شہنشاہ مسیحوں کو دکھ پہنچاتا، مسیحوں پر جبر کرتا، ان کو مارتا، کوڑے لگاتا، قتل کرتا تھا۔ مسیحی دکھ اٹھا رہے تھے، اور ان دکھوں کے پیش نظر مقدس پطرس نے اس خط کو لکھا، اور آج اس خط میں سے میں نے چند آیات آپ کے لیے تلاوت کی ہے۔ رومی سلطنت اس لیے مسیحوں پر اپنا دھاک بندھانے کے لیے، اور مسیحوں کو اس لیے وہ ایذا رسانی کرتی تھی کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور مسیحی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ وہ جو ہے وہ دوسری جنسی رسومات ادا کرتے اپنے دوران پرستش میں جو وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ مسیحی ایسا نہیں کرتے تھے۔ مسیحی اپنی جب عبادات کرتے، وہ ایک دوسرے کے گلے ملتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پاک بوسے لے کر ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے، اور رومی سلطنت ان کو کہتی تھی کہ یہ بد اخلاق لوگ ہیں، اور وہ چونکہ مسیحی جنسی پارٹیوں اور بت پرستی کی بھری ضیافتوں اور بے دینی کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے تھے، اس لیے رومی سلطنت ان کو دکھ پہنچاتی تھی، مارتی تھی۔ اور جب نیرو جو شہنشاہ تھا روم کا اس وقت، تو اس کے اندر ایک ایسا جذبہ تھا کہ وہ عمارات کو تعمیر کرنا چاہتا تھا، وہ نئی عمارتیں بنانا چاہتا تھا۔ یعنی ایک نیرو کا ذوق ایسا بھی تھا، تعمیر کرنے والا ذوق تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ روم کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، روم شہر کو میں نیا بنا دوں، نئی عمارتیں اس میں ہوں۔ تو اس نے اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے پورا روم کو جلا دیا۔ جب روم جلا دیا تو اس کا سارا روم جلانے کے بعد چونکہ اس نے بنانا تھا، تو اس نے الزام مسیحوں پر لگا دیا کہ یہ مسیحوں نے روم کو جلا دیا ہے، اور یوں روم کے اندر اور رومی سلطنت کے اندر رہنے والے مسیحوں کو بہت زیادہ دکھ اٹھانا پڑے۔ مقدس پطرس ان آیات میں بھی مسیحوں کو ان دکھوں کے بارے میں جو وہ کاٹ رہے تھے، جو دکھ سہ رہے تھے، خط لکھتے ہوئے یوں بیان کرتا ہے۔ اس کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا ہے، کہ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر تعجب نہ کرو کہ یہ انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے۔ یہ انوکھی بات نہیں تھی۔ میں پچھلے دنوں ان تمام جو مسیحی رسول تھے خداوند یسوع مسیح کے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر رہا تھا، تو یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ کون سا رسول کو کس طرح سے تشدد کر کے، ایذا رسانی کر کے قتل کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے سارے شاگرد، ان میں سے صرف ایک اپنی موت خود مرا، باقیوں کو مار دیا گیا تھا، کوڑے لگا کر، گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹ کر مار دیا گیا، اور پتھر مار مار کر سنسار کر دیا گیا، آرے کے ساتھ چیر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسیح کا نام لیتے۔ مقدس پطرس بھی جب اس کو بائبل تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ الٹی پھانسی دے دی گئی تھی، جب وہ یہ کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ شروع ہے، اور اگر تم پر یہ باتیں آئی ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو۔
تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش خرم ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جو دکھ اٹھاتے ہو خوشی کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ میرے نام سے لوگ تم کو ستائیں گے، لعن طعن کریں گے اور ناحق بری باتیں تمہاری نسبت کہیں گے، لیکن تم مبارک ہوں گے، خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے مسیحی ہوتے ہوئے اگر دکھ سہنا پڑ رہے ہیں تو ہمیں خوشی کے ساتھ ان دکھوں میں شریک ہونا ہے۔ اگرچہ ایک وقت ایسا لگتا ہے ہم پر ظلم ہوا ہے، ہماری کسی نے بات سنی نہیں ہے، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، مسیح میں میرے عزیزو ہمیں خداوند یسوع مسیح میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور خداوند میں زندگی کو گزارنا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ یہ وہی بات جو خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں بھی کہی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کوڈ کی ہے کہ تم مبارک ہوں گے جب لوگ تم کو ستائیں گے اور ناحق بری باتیں تمہاری نسبت کہیں گے، لعن طعن کریں گے، تو تم مبارک ہوں گے، خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اور یہاں بھی مقدس پطرس یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت تک کی جاتی ہے تو تم مبارک ہوگے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم مسیح کے نام سے دکھ اٹھا رہے ہیں اور یہ خدا کی مرضی کے عین مطابق اور خدا کے کلام کی باتوں کا جب پورا ہوا جا رہا ہے تو ہمیں اطمینان اور خوشی کے ساتھ ان دکھوں کو جھیلنا ہے۔ اور جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، 14ویں آیت کو، 15ویں آیت کو، اور اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جو یہ آیت اپنی تفسیر خود کر رہی ہے، اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی، چور، بدکار، اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس کے نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ ہمیں جب دکھ ملتے ہیں، دکھی خبریں اس حوالہ سے ہمارے پاس آتی ہیں تو ہمیں خدا کی تمجید کرنی ہے، ہمیں خدا کے ساتھ اپنے تعلق اور ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آئندہ جب ہم ایسی باتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھے کہ خدا نے اپنی تمجید کرنے کا ہمیں موقع عطا کیا۔ ہم خدا کی تمجید کریں خوشی کے ساتھ تاکہ ابلیس کو شکست ہو، کیونکہ ابلیس ہمیں جدا کرنا چاہتا ہے، خدا سے دور کرنا چاہتا ہے، اور یہ ابلیس کی ساری چالیں ہیں۔ ابلیس لوگوں کو بھڑکاتا ہے تاکہ لوگ اس طرح کے انتشار والے کام کریں۔ ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا اور ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے سارے ہتھ کنڈوں کو، اس کے سارے منصوبوں کو ناکام بنانا ہے۔ کس طریقے سے؟ خدا کی تمجید کرتے ہوئے۔ 19ویں آیت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ 17ویں آیت کو میں پڑھوں گا، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ جب ہم خدا کی خوشخبری کرتے ہیں تو ہمارا انجام خدا کی نظر میں اچھا ہے، اور جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے ہیں، ابلیس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہاں ان کے لیے بھی لکھا ہے کہ ان کا پھر ٹھکانہ کیا ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ لکھا ہے کہ جب راست باز
لکھا ہے پس 19ویں آیت، پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں۔ ہم اپنے اس خالق کے سپرد اپنی جانوں کو بھی کر دیتے ہیں تو ہماری جانیں اس طرح اگر تلف بھی ہو جاتی ہیں تو رائگاں نہیں جائیں گی، بلکہ ہم خدا کے سپرداری میں اپنے آپ کو دے دیں گے۔ یہاں اگر ہم سپرداری کی بات کریں کہ ہم اپنی جانوں کو بڑی وفاداری کے ساتھ خدا کے سپرد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں تو مقدس استفنس کا حال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کو کوڑے مارے جا رہے، اس کو سنگسار کیا جا رہا تھا، تو اس نے بڑی وفاداری کے ساتھ اپنی جان کو اپنے خالق کے سپرد کر دیا اور اس نے کہا کہ اے خدا میری جان جو ہے تیرے حوالے ہے۔ میں آپ کے لیے مقدس استفنس کے وہ الفاظ جو کہ اعمال کی کتاب کے 7ویں باب میں ہے، اس کی 60ویں آیت میں کہ مقدس استفنس یہ کہتا ہے کہ خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا، کیونکہ وہ آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو باپ کی دہنی طرف دیکھتا ہے اور اس کو سنگسار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ایک سوال ہے کہ یہ مسیحی دکھ جو مسیحوں پر آتے ہیں وقتاً فوقتاً یا سال 2 سال کے بعد، یہ کب ختم ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت ختم ہوں گے جب ہمارا خداوند اس دنیا میں آ نہیں جاتا اور ہمیں اپنے ساتھ جو ہے آرام کی حالت میں اور خوبصورت جگہوں میں ہمیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ یہ دکھ اسی طرح رہیں گے، ہمیں ان دکھوں میں اپنے آپ میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، خدا کے وفادار بن کر خوشی کے ساتھ اور خدا کی تمجید کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تاکہ خدا کو ہماری زندگیاں پسند آ سکیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ تیرے ہتھیار ہوونگے خداوند دی وفاداری، تیرے ہتھیار ہوونگے خداوند دی وفاداری، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، نہ تینوں رات اندھیاری، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، نہ تینوں رات اندھیاری۔ خدا دے پردے ہیٹھا جو کوئی انسان رہندا ہے،